میری ایک تقریر دکھاؤ. میں راجنیتی میں پچھلے 27-28 سال سے ہوں. میں 2 مرتبہ کا ودھائک تھا اور الحمدللہ اللہ نے مجھے 4 مرتبہ رکن پارلیمان منتخب کروایا. میری تقریر کا ایک جملہ دکھاؤ جو میں نے کسی مذہب کے خلاف کہا ہے تو بتاؤ مجھے. میں کسی مذہب کے خلاف نہ تھا، نہ ہوں، نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی. ہاں، میں مودی کے خلاف تھا اور جب تک زندہ رہوں گا مودی کے خلاف. میں آر ایس ایس کے خلاف تھا اور زندگی بھر آر ایس ایس کے خلاف رہوں گا. گاندھی کو مارنے والوں کے ساتھ میں کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا. میں گاندھی کے مارنے والوں کو بھارت کا سب سے بڑا دہشت گرد کہتا اور کہتا رہوں گا. میں کانگریس کے خلاف ہوں اور رہوں گا اس لیے کہ کانگریس نے ہی مسلمانوں کا اور دلتوں کا بیڑا غرق کیا. یہی کانگریس نے مسلمانوں کو برباد کیا. میں جانتا ہوں کانگریس پارٹی کو. جتنا قریب میں تھا کوئی نہیں تھا کانگریس پارٹی کے. جب آندھرا پردیش ریاست تھی، بلکہ جب چندرا بابو نائیڈو چیف منسٹر تھے اور نائیڈو نے واجپئی حکومت کی کا ساتھ دیا تو ہم نے ان کے خلاف کام شروع کیا تھا. میں کانگریس کو اچھی طرح جانتا ہوں اور کانگریس پارٹی اور بی جے پی نہیں چاہتی کہ بھارت میں دلت اور مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ابھرے. یہ دونوں پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ان کو ڈراؤ، ان کو الجھا کر رکھ دو ان کے مسائل میں. ان کو بتاؤ کہ تمہاری گردن کا خطرہ ہے، تمہارے فلاں گھر کا خطرہ ہے. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے تو ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے؟ بتاؤ کون ان کی لڑائی لڑے گا؟ تو آج آپ کو اٹھ کر متحد ہونا پڑے گا اور اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ہم کو اپنی مسائل کو حل کرنا پڑے گا. یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں جب تک آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے آپ کے مسائل ہرگز حل ہونے والے نہیں ہیں. میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ آج ہم نے الحمدللہ معزز علماء اکرام سے ہماری تفصیلی ملاقات ہوئی. وہاں پر ہم سے سوال کیا گیا کہ آج ہم گجرات میں 3 مسلمان ایم ایل اے جیت کر آتے ہیں تو کل کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کل کیا ہوگا اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، مجھے علم غیب نہیں ہے. مگر اس بات کا تو آپ کو وعدہ کر سکتا ہوں کہ 3 جگہ صابر بھائی کی قیادت میں، سلیمان بھائی کی قیادت میں گجرات کی ویدھان سبھا میں اگر آپ تمام لوگ متحد ہو جائیں گے تو 3 کی جگہ ہم 10 کو جتا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں بھیجانے کی طاقت آپ کے اور ہمارے پاس ہے. اور یہ جو 3 جیت کر گئے، کبھی ان کی زبان پر نام آیا دلتوں کا، مسلمانوں کا، ظلم کا، ناانصافی کا؟ یہ تو وہاں پر جا کر ایسا بیٹھتے ہیں کہ جیسا کسی شادی میں بیٹھتے ہیں کہ اب کھانا کب کھانا ہے، کھا کے گھر جائیں گے. کبھی اٹھایا مسائل ویدھان سبھا میں، کبھی پوچھا کہ پور بندر کے یہ ہمارے مچھیرے بھائی 2016 سے ان کی کشتی کو ڈاک کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ کبھی پوچھا کہ جس شیتر سے وہ ودھائک بنتے وہاں کے مسائل کو اٹھایا؟ یہ جیتتے کیوں میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے نہیں جیتتے، یہ اپنی انانیت کے لیے، اپنی انفرادیت کے لیے جیتتے ہیں. اگر کل صابر بھائی کی قیادت میں مجلس کے 8-9 ایم ایل اے جیتیں گے تو یہ صابر بھائی کی انفرادیت نہیں کامیاب ہوگی، یہ اجتماعی آپ کی کامیابی ہوگی، ہماری بہنوں کی کامیابی ہوگی، ہمارے بچوں کی کامیابی ہوگی. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ بات، یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، اور الحمدللہ احمد آباد کے بلدیہ کے الیکشن، مڈاسا، بروج اور گودرا کے بلدیہ کے الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین نے جناب صابر بھائی کی قیادت میں ہمارے اراکین بلدیہ کو اللہ نے کامیاب اور کامران کیا۔ ہمارے کامیابی کا سفر تو شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ویدھان سبھا کے اسمبلی کے الیکشن میں بھی، انتخابات میں بھی مجلس اتحاد المسلمین اپنے امیدواروں کو اتارے گی۔ ہم الیکشن لڑیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح آج آپ نے محبت کے مظاہرے کیے، جس طرح آپ نے آج دعاؤں سے ہم کو، آپ کی دعاؤں سے ہم کو سرفراز کیا، ہم کو دعائیں دیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی منگرول ہو یا سوراشٹرا ہو، ایک نیا سیاسی انقلاب لکھا جائے گا۔ مجلس پارٹی لڑے گی، مجلس پارٹی دلتوں کا، دلت بھی ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے دلت بھائی، ہمارے ہندو سیکولر بھائی بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور السنکھیک سماج کے مسلمان بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو آپ ان باتوں میں مت جائیے کہ 3 ہے، 3 کا کیا ہوگا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ 3 کو بازو کرو۔ اگر آپ کے 9 جیت کر جائیں گے تو وہ جو گجرات کی ویدھان سبھا میں جب آپ کے حق کے لیے آواز اٹھائے گا آپ کا ودھائک منگرول کا، تو آپ کو اس کی آواز یہاں پر سنائی دے گی۔ جو گجرات کی ویدھان سبھا میں پکار کر کہے گا کہ غریبوں سے انصاف ہونا چاہیے، تو آج وہ آپ کی کانیں جو تڑپ رہی ہیں، جو آپ کے دل میں ایک خواہش ہے کہ میرا بھی کوئی نمائندہ جا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں میری تکلیف کو بیان کر سکے، میرے امیدوں کو پورا کر سکے، میرے خوابوں کو عملی جامع نامہ پہنا سکے، ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے، تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی، مگر شرط صرف اس بات کی ہے کہ آپ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں جانتا ہوں کہ 27 سال سے بھاجپا کی سرکار ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے ایک سچائی کو بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حکومتوں کو بدل سکتے ہیں، آپ نہیں بدل سکتے حکومتوں کو، میری اس بات کو یاد رکھو۔ آپ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، جیسا جیسا چناؤ قریب آئے گا، آ کر آپ سے کہیں گے حکومت کو بدلنا ہے، سرکار کو بدلنا ہے۔ ارے بتاؤ، پچھلے آخری مرتبہ ایک مسلمان لوک سبھا کے لیے کب جیتا تھا گجرات میں؟ 1984 میں۔ اس کے بعد کتنے پارلیمنٹ کے الیکشن ہو گئے؟ 89 کا الیکشن ہوا، 91 کا الیکشن ہوا، 96 کا پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، 98 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا، 99 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا، 2004 کا ہوا، 2009 کا ہوا، 2019 کا ہوا، یعنی 8 پارلیمنٹ کے الیکشن ہو گئے، اور ایک بھی مسلمان لوک سبھا سے گجرات سے نہیں جیتتا۔ اور تب بھی بی جے پی کہتی ہے کہ نہیں نہیں، ہم سب کا ساتھ، سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں، کسی کو ٹکٹ نہیں دیتی بی جے پی، اور کانگریس دوسری طرف بولتی اے اویسی آیا، اس کی باتوں میں مت جاؤ۔ میں پوچھ رہا ہوں، 9 پارلیمنٹ کے الیکشن ہو گئے، کیوں نہیں جیتتا؟ تم ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ایک طرف بی جے پی ٹکٹ نہیں دیتی ہے، دوسری طرف کانگریس بولتی ہے کہ آپ کو دینے سے کیا فائدہ، آپ صرف ووٹ ڈالتے رہو۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے نہیں ہیں، ووٹ لینے والے ہم کو بننا پڑے گا۔ اور جو لوگ بار بار طنز کرتے ہیں، یہ سنگھ پریوار کے بی جے پی کے لوگ مسلمان کا نام لے کے بولتے اے عبدل پنچر بنانے والا ہے، بولتے ہیں نا۔ اب ہم ان کو بتائیں گے کہ عبدل اب تک پنچر بناتا تھا،
مگر عبدل کا بیٹا ابوال کلام کی طرح سائنٹسٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی. عبدل تو پنچر بناتا تھا مگر انشاءاللہ تعالی عبدل کا بیٹا پنچر نہیں بنائے گا بلکہ سائیکل کی فیکٹری کا قیام عمل میں لائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے خواب ہے, یہ میرا خواب ہے کہ کل تک جو پنچر بناتا تھا اس کا بیٹا پنچر نہ بنائے بلکہ قابل اور تعلیم یافتہ بنے. یہ میرا خواب ہے, یہ میری کوشش ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن لڑو, جیتو, تاکہ کوئی عبدل پنچر نہ بنائے. عبدل تو بنا چکا مگر عبدل کا بیٹا روڈ پر نہیں بیچے گا. عبدل تو منڈی پر فروٹ بیچتا تھا مگر اب عبدل کا بیٹا فروٹ نہیں بیچے گا. اس کو خواب دکھاؤ. میرے عزیز دوستوں, میری ماں اور بہنوں, خواب دیکھنا شروع کرو. خواب جب دیکھو گے تو تبھی تو پورا ہوگا. مگر یہ تمام لوگ, یہ ظالم لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم کو اجازت نہیں ہے خواب دیکھنے کی بھی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خواب دیکھنا شروع کرو. ان خوابوں کو آپ اور ہم مل کر پورا کریں گے. اللہ کی ذات پر توکل کرو, ان خوابوں کو ہم پورا کریں گے. ارے کب تک ہم ناانصافی کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم ظلم کا شکار رہیں گے؟ کب تک ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم خوف کی زندگی گزاریں گے؟ میرے عزتدار ماں اور بہنوں, میرے نوجوانوں, تم غیور ہو, یاد رکھو نوجوانوں, اپنے حوصلوں کو بلند رکھو نوجوانوں. یہ لڑائی جو صابر بھائی لڑ رہے ہیں یہ تمہارے مستقبل کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں. اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس جدوجہد میں, اس کوشش میں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے, آپ کی رہبری کی ضرورت ہے, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ متحدہ طور پر گجرات میں مجلس کو مضبوط کریے, ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کل مجلس کے مخالفین کہیں گے کیا ہوگا اگر تمہارے 7-8 جیت کر چلے گئے؟ کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا, وہ ہم سے پوچھو انشاءاللہ تعالی. اور جو بھی ہوگا اچھا ہوگا. کوئی کہے گا کہ 7-8 سے کیا ہوتا ہے, وہاں پر 100 جیت جائیں گے یا 90 جیت جائیں گے. ارے دیوانوں, بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 اراکین بیٹھتے ہیں. جب آپ کے یہ 2 دیوانے کھڑے ہو جاتے تو بی جے پی کے 300 ایم پی کھڑے ہو کر استقبال کرتے, ہمارا سلام کرتے ہم کو. اور بھارت کی پارلیمنٹ گواہ ہے. میری اور امتیاز جلیل کی تقاریر یوٹیوب پر ہے, دیکھنا کہ ہم 5 منٹ تقریر کرتے تو بی جے پی کے 300 ایم پی کے پیٹ میں اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تقریر اٹھا کر دیکھو آپ پارلیمنٹ کی, کہ ہم کسی مذہب کے خلاف بولتے نہیں بولتے. ہم کہتے ہیں کہ سمویدھان میں جو حق ہم کو دیا گیا اس حق کو ہم کو دیا جائے. جب پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کا قانون لایا گیا, 3 مرتبہ ٹرپل طلاق کا قانون لے کر آئے موڈی سرکار نے. 3 مرتبہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس غلط قانون کی مخالفت کر سکوں. ٹرپل طلاق کے قانون کے خلاف ہم نے دلیلیں دی اور بتایا کہ قانون غلط ہے. میں نے پوچھا, بی جے پی کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو اچانک اتنی محبت مسلم مہیلاؤں سے کیوں ہو چکی ہے؟ ہم نے پوچھا ان سے تو بولے نہیں, یہ کیسے ہوگا کہ تم لوگ طلاق 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 بول کے چھوڑ دو گے کسی مہیلا کو. ہم نے کہا کس کو چھوڑا بتاؤ, کچھ ڈیٹا ہے تمہارے پاس, کچھ نمبر ہے تمہارے پاس, بتاؤ. تو اس کا جواب نہیں دے پائے. ہم نے کہا تھا کہ آج مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے قانون اگر بنانا ہے
تو وہ قانون بنانا ہے کہ اگر کوئی شوہر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو اپنی پتنی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے ان مہیلاؤں کی مدد کرنی چاہیے نا. سمجھ گئے نا؟ سمجھے نا؟ انہوں یہاں بیٹھے انہوں دلی میں بیٹھے. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ انہوں یہاں بیٹھے انہوں وہاں بیٹھے اور ہم کو بول رہے ٹرپل طلاق. یہ دوریاں ختم کرنی چاہیے نا. کیوں دوریاں رہنا؟ ہم یہ بولے اس کے لیے قانون بنا.